سم ٹائمز فیس بک پر کوئی نہ کوئی ایسی تحریر ہوتی ہے جو مجھے بھی اٹریکٹ کرتی ہے، بعض اوقات تو وہ لکھی ہوئی بھی اتنی اچھے الفاظ میں ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے وہ میں اپنے چینل سے اسے شیئر بھی کروں۔ جیسے کہ آج یہ تحریر میری نظروں سے گزری ہے، لکھا ہے ہمیشہ خود ہی کوششیں کرنا بند کریں، آرام سے بیٹھیں اور اگر رشتہ یا معاملہ ڈوب رہا ہے تو اسے ڈوب جانے دیں۔ نیچے لکھا ہے آسان اردو وضاحت۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسانی رشتوں یا کسی بھی معاملے میں یک طرفہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی تعلق کو بچانے کی فکر صرف آپ کو ہے اور دوسری طرف سے کوئی دلچسپی یا کوشش نظر نہیں آ رہی تو آپ کو بھی اکیلے محنت کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ سکون سے پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کھینچنے سے وہ رشتہ یا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اسے ختم ہو جانے دیں، کیونکہ جو چیز صرف آپ کے اکیلے کے سہارے چل رہی ہو وہ ویسے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ مرکزی پیغام انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی اہمیت پہچانیں، رشتوں میں عزت نفس سب سے پہلے ہے، یک طرفہ بوجھ نہ اٹھائیں، تعلق دونوں طرف کی کوششوں سے چلتا ہے، حقیقت قبول کریں، جو چیز ختم ہو رہی ہے کبھی کبھی اسے جانے دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس تحریر کے پڑھنے کے بعد جو سوال میرے ذہن میں ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری پاک انڈین سوسائٹی میں عورت کی عزت نفس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کیا اسے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بولنے بھی دیا جاتا ہے؟ یعنی ہر چیز، میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تربیت ہے کسی کی، انڈیویجول کی، فرد کی، وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی جرائم میں ملوث ہے، گھر کے انوائرمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں جو بھی چیز ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری پاکستان اور انڈین سوسائٹی میں عورت کی عزت نفس محفوظ ہے؟ اور عزت نفس محفوظ اگر نہیں ہے تو اسے کیا بات کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہیں، بہن بھائی ہیں، والدہ بیٹی ہیں، والد بیٹی ہیں، کہیں بھی کوئی ایک ریلیشن شپ ہے، دیورانی جٹھانی ہے، نند بھاوج ہے، کوئی ایک ریلیشن شپ بھی اگر ہے اس میں یہ صاحب بات کریں عزت نفس کی، میں ان کی تحریر سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر عزت نفس کو پرائیورٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر عزت نفس کی پرائیورٹی نہیں ہے تو آپ کتنے رشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں کہ گھر میں آپ ایک گھر کے اندر بہت سارے رشتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ہر رشتہ پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہ چیز خواتین کے اوپر آتی ہے جب وہ بیاہ کر دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں تو وہ 8-10 رشتے ایک ساتھ نبھا رہی ہوتی ہیں، وہاں وہ ہر رشتے کو بیلنس بھی نہیں رکھ پاتی ہیں، اور سب سے زیادہ عزت نفس کی بات وہاں پر آتی ہے۔ مرد کی بھی ہو سکتی ہے عزت نفس اور عورت کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرد کو سوسائٹی میں ہماری ڈومینیٹ رکھا گیا ہے اور عورت کو لوور لیول پر رکھا گیا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ڈومینیشن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح اس سے مرد کو حاصل ہے۔ تو میں تو پہلا سوال یہی اٹھاتی ہوں کہ کیا ہماری پاکستان انڈین سوسائٹی میں عورت کی عزت نفس محفوظ ہے؟ جنوبی ایشیا جس میں پاکستان اور بھارت دونوں شامل ہیں، ہم اس میں آل اراؤنڈ بات کر لیتے ہیں کہ عورت کے حقوق اور عزت نفس اور اس کی آواز کو سننے کے حوالے سے صورتحال اکثر مکس ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو قوانین اور آگاہی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو گھریلو تشدد، جنسی ہراسانی، سماجی دباؤ، خاص طور پہ سیکشول ہراسمنٹ کے اتنے مسائل اور کیسز سامنے آتے ہیں کہ آپ کی اسکرین بھری ہوتی ہے اس ٹاپک پر۔ اگر میں پاکستان میں جب میں نے اعداد و شمار نکالے ہیں خواتین کے خلاف تشدد کے، تو حکومتی اور انسانی حقوق کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 2021 سے لے کر 2024 کے دوران میرے سامنے ڈیٹا اس ٹائم لکھا ہوا 1,73,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں صرف قتل کے 5,900 کیسز، یہ تو وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں، میڈیا پر سامنے آئے ہیں۔ قتل کے 5,900 کیسز سامنے آئے ہیں خواتین کے، جو ریپ کیسز ہیں وہ 16,000 ہیں، گھریلو تشدد کے ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 89,000 کیسز ایسے ہیں جو اغوا پر مبنی ہیں، اغوا کیا گیا خواتین کو، اور سرکاری رپورٹس کے مطابق جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ تقریباً 7,500 سے زیادہ خواتین کو 4 سال میں قتل کیا گیا۔ یہ صرف سرکاری ڈیٹا ہے، لازمی آتا ہے یہ تو وہ ہے جو سامنے رپورٹس ہوا ہوگا، تھانوں میں دیا گیا ہوگا، آنر کلنگز کے ہیں اس کے علاوہ معاملات۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر کیسز گھروں کے اندر یا قریبی رشتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں،
اور سب سے پہلے جو خطرہ ہے وہ اندرونی ماحول سے شروع ہوتا ہے. عزت نفس سب سے پہلے گھر کے اندر سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس پر کیا عورت کو اجازت ہے بات کرنے کی؟ مرد تو کر لیتا ہے کیونکہ وہ کما بھی رہا ہے, وہ اسٹرانگ بھی ہے, اس کو جسمانی طاقت, سب سے پہلے تو اس کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے جس کو سب سے پہلے استعمال کرتا ہے. تو کیا ہماری عورت کو اجازت ہے بات کرنے کی؟ اگر وہ بات کرنا چاہے تو سب سے پہلے تو اس کے فائنانس کے ایشو آ جاتے ہیں کہ وہ جائے کہاں پر. بھارت میں دیکھیں اگر خواتین کے خلاف تشدد کا ڈیٹا میں نے نکالا تو میں دیکھ رہی تھی کہ سرکاری ڈیٹا کے مطابق تقریباً سال 2022 میں 3.65 لاکھ سے زیادہ خواتین کے خلاف جرائم کیے گئے ہیں. اس میں سے تقریباً 38% کیسز جو ہیں وہ گھریلو تشدد کی رپورٹ ہوئی ہیں. اور عالمی رپورٹس جو ہیں ورلڈ وائڈلی تقریباً ہر 5 میں سے ایک عورت زندگی میں کبھی نہ کبھی گھریلو یا جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے. اب اس میں ہم کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ شہروں میں تو تعلیم ہے, میڈیا ہے, اس کی وجہ سے آواز بھی اٹھا لیتی ہیں خواتین, لیکن دیہی علاقوں کا کیا؟ وہاں پہ لوگوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے, پھر عزت کے نام پر اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہی عزت نفس کی پھر بات آ جاتی ہے. خاندانی خوف ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, تو اکثر تو عورتیں خاموش رہتی ہیں, مجبور ہوتی ہیں, بات بھی نہیں کر سکتی. تو ایسے معاملات میں پھر کس طرح سے انصاف ملتا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں ملتا. کئی کیسز تو عدالت تک ہی نہیں پہنچتے, اور اگر پہنچ بھی جائیں تو ایک پرانا یہ ٹاپک ہے, پرانی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ پھر دباؤ ہوتا ہے یا صلح ہو جاتی ہے. اور ماشاء اللہ اوپر سے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ آپ ایک بار انٹر ہو جاتے ہیں قانونی معاملات میں, اس کے بعد آپ برسوں ویٹ کرتے رہیں کہ کب آپ کو انصاف ملے گا. اتنا وہ سلو پروسیس ہے ہمارے کورٹس کا. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو قوانین ہے نہ ہی کوئی اور چیز. سب سے بڑا مسئلہ تو سماجی رویے ہیں, ہماری تربیت ہے, جو ہمارے مردوں کو ایک سپر مقام دیا گیا ہے کہ سب کچھ وہی ہیں کیونکہ وہ کماتے ہیں, وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو ہر جگہ وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ خواتین کے رائٹس کو دبا دیا جاتا ہے. کبھی ایز اے بردر دبا دیا جاتا ہے, کبھی ایز اے ہسبینڈ وہ دبا دیتے ہیں, کبھی ایز اے فادر وہ بیٹیوں کے رائٹس دبا دیتے ہیں, کبھی بہوؤں کے رائٹس کو دبا دیا جاتا ہے ایز اے فادر ان لا. تو یہ تو ہماری سوسائٹی کا خاصہ ہے. مجھے نہیں لگتا آج تک بھی اتنی ماڈرنٹی کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی یا چینج آئی ہے. اتنے ماڈرن نظام کے باوجود عزت کے نام پر ہمیشہ عورت کو ہی خاموش رکھا جاتا ہے, اور اسے رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے, اور اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے پاور نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے, اس مقصد کے لیے تو بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے اور ارن کرے اور بھاگ دوڑ کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نازک فزیک دی ہوئی ہے کہ وہ گھر پر سٹے کرے اور اپنے بچوں کو پالے, اور اس کے لیے کمفرٹیبل ماحول ہو. کہاں ہم لوگ یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں؟ اور اگر وہ ذرا بھی گھر میں بھی اس کے وہ رائٹس محفوظ نہیں ہیں جو بہت سادہ سے دیے گئے ہیں اسے, ان پر بھی اگر وہ کبھی بات کرتی ہے تو پھر عزت نفس اسی کی کچلی جاتی ہے اور بار بار کچلی جاتی ہے, اور پھر وہ اس عزت نفس میں بات ہی نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ رائٹس نہیں دیے جا رہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قانون نہیں, سب سے پہلے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عورت کے خلاف زیادہ تر تشدد سڑک پر نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, اور اتنی خاموشی سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مینٹلی ابیوز کیا جاتا ہے, فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے. زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ فزیکلی مارا جا رہا ہے تو وہی ابیوز ہے, وہی ٹارچر ہے. ٹارچر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مینٹلی اسٹریس دیں اور وہ بیماریوں میں گھر جائے. ٹارچر یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مینٹلی ڈسٹرب کریں, پرسکون ماحول نہ دیں. باڈی لینگویج یوز کی جاتی ہے ٹارچر کرنے کے لیے. تو بہت ساری شکلیں ہیں ہماری سوسائٹی میں عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے, اور ان کا کوئی سدباب بھی نہیں ہے. قانون تو موجود ہے, آگاہی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے, لیکن عملی تحفظ ابھی بھی کمزور ہے. میں یہی کہوں گی کہ جنوبی ایشیا میں عورت کی عزت نفس نظریاتی طور پر تسلیم ہے مگر عملی طور پر مکمل محفوظ نہیں ہے. اگر آپ کو میری رائے سے اتفاق ہے یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں پلیز.
drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title.